ایک ایسا عظیم الجسامت پرندہ جو اپنے پنجوں سے ہاتھیوں کو اٹھا لیتا تھا۔ کوہ میخ میں پائی جانے والی ایک طاقتور مخلوق جس نے انسانی علاقوں میں تباہی مچا دی، لیکن جب اللہ کے پیغمبر نے اسے بد دعا دی تو اس کا کیا انجام ہوا؟ کیا عربی لوک کہانیوں کا یہ پرندہ سچ میں وجود رکھتا تھا؟ اور وہ کون سے پیغمبر تھے جن کا سامنا اس دیو قامت پرندے سے ہوا؟ ہماری اس خوبصورت دنیا میں نہ جانے کتنے حسین اور حیرت انگیز راز پوشیدہ ہیں، جن کی معلومات ہمیں قدیم اساطیری کتابوں میں جگہ بجگہ ملتی ہیں۔ انسانی تاریخ میں کئی اقسام کی عجیب و غریب مخلوقات کی کہانیاں مشہور ہوئیں، جن پر انسانی دماغ کا یقین کرنا مشکل ہے، لیکن وہیں ان کی معلومات ہمیں ان کی طرف کھینچ لاتی ہیں۔ انہی مافوق الفطری مخلوق میں ایک نام انقا کا بھی ہے۔ انقا نامی ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ پاک نے نہایت ہی قوت اور طاقت سے نوازا تھا۔ وہ بڑے بڑے جانوروں کا شکار کر لیتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ہاتھی کو بھی اپنے پنجوں سے اٹھا لیتا تھا، جیسے کہ چیل چوہے کو اپنے پنجوں میں اٹھا لیتی ہے۔ انقا ایک انوکھا پرندہ تھا جو پہاڑ کے برابر انڈا دیتا تھا۔ اس کو انقا اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی گردن میں سفیدی توپ کی طرح ہوتی تھی۔ انقا قدیم زمانے میں وجود رکھنے والا ایک عجیب الغریب پرندہ تھا۔ اس پرندے کی پرواز بہت دور دراز تک ہوتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انقا سورج کے غروب ہونے کے وقت پایا جاتا تھا۔ جسامت کے اعتبار سے انقا سب سے بڑا پرندہ تھا۔ کہتے ہیں کہ جب انقا ہوا میں پرواز کرتا تھا تو اس کے پروں سے ایسی آواز آتی تھی جیسے بجلی گرج رہی ہو یا زوردار سیلاب آ رہا ہو۔ یہ پرندہ 1000 سال تک زندہ رہتا تھا اور سب پرندوں میں خوبصورت پرندہ تھا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں اللہ پاک نے ایک پرندہ پیدا کیا جس کا نام انقا تھا۔ اس کے دونوں جانب 4 بازو تھے اور اس کا چہرہ انسانی چہرے کی طرح تھا۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے 2 عجیب الغریب پرندے پیدا کیے ہیں۔ ان کا رزق وہ جانور ہیں جو بیت المقدس کے ارد گرد پائے جاتے ہیں۔ پس پرندے کے اس جوڑے سے انقا کی نسل آگے بڑھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو یہ پرندہ یہاں سے اڑ گیا اور اس نے حجاز کی سرزمین کو اپنا مسکن بنایا۔ روایتوں کے مطابق اس زمانے میں عربوں کے شمالی علاقوں میں اہل رس کی قوم آباد تھی۔ اہل رس کے علاقے میں ایک پہاڑ تھا جسے میخ کہا جاتا تھا۔ ان پہاڑوں میں کثرت سے پرندے اور جانور رہتے تھے، جن میں انقا پرندہ بھی تھا۔ انقا اس پہاڑ میں سال میں ایک بار ہی آتا تھا۔ یہ پرندہ دوسرے پرندوں کا شکار کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ انقا کئی مہینوں تک بھوکا رہا کیونکہ اسے کھانے کے لیے کوئی پرندہ نہ ملا۔ لہٰذا وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے اہل رس کے علاقوں میں آ گیا اور بچے کو اٹھا لیا۔ کچھ دنوں بعد وہ دوبارہ ان کی طرف آیا اور ایک لڑکی کو اٹھا کر لے گیا۔ اس وقت اہل رس کی طرف ایک نبی مبعوث کیے گئے تھے جن کا نام حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام تھا۔ بس لوگوں نے حضرت حنظلہ سے اس پرندے کے بارے میں شکایت کی تو اس پر حضرت حنظلہ نے انقا کے لیے بد دعا کی۔ بس انقا پر آسمانی بجلی گری جس کی وجہ سے وہ جل کر ہلاک ہو گیا۔ پھر دوبارہ اس نسل کا کوئی پرندہ اس دنیا میں نہ دیکھا گیا۔ مفسرین نے کہا کہ اہل رس کو رس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ جس علاقے میں موجود تھے وہاں ایک کنواں تھا۔ یہ کنواں ان کے پہلے کی قوم یعنی قوم سمود نے کھدوایا تھا۔ اہل رس اسی کنویں سے پانی پیتے، اپنے مویشیوں کو سراب کرتے، اس لیے انہیں اصحاب رس کہا جاتا تھا۔ ان لوگوں کا ایک بادشاہ تھا
جس کا نام البس تھا۔ جب اس بادشاہ کی موت ہوئی تو شیطان اس قوم کو گمراہ کرنے کے لیے بادشاہ کے جسم میں داخل ہو گیا۔ اہل رس نے بادشاہ کے مردہ جسم سے آواز سنی، نہ میں کھاتا ہوں اور نہ مجھے موت آئے گی، اور میں ہی تمہارا معبود ہوں۔ اہل رس کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے اور بادشاہ کے مردہ جسم کی عبادت کرنے لگے۔ بس اللہ نے ان کی طرف حضرت حنظلہ علیہ السلام کو بھیجا، جن پر خواب میں وحی نازل ہوتی تھی۔ حضرت حنظلہ نے اہل رس کو بتایا کہ بادشاہ تو مر چکا ہے، اس کے جسم میں روح نہیں بلکہ شیطان حلول کر گیا ہے تاکہ تمہیں گمراہ کرے، لہٰذا شرک سے توبہ کرو اور کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اہل رس حضرت حنظلہ کی بات سن کر آپ کے دشمن بن گئے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو شہید کر دیا اور اس کنویں میں ڈال دیا۔ اگلے دن وہ کنواں خشک ہو گیا، لوگ پیاس سے نڈال ہو گئے، سارے کھیت خشک ہو گئے اور کچھ ہی دنوں میں تمام لوگ مر گئے۔ درندوں نے وہاں حملہ کر کے اس قوم کو کھا لیا۔